کہ انہوں نے یہ مبارک سلسلہ اس مسجد کے اندر شروع کیا تھا۔ آج اس مجلس کے اندر ہم ان کو یاد کرتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم ان کے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے آج تک محنتیں کی، اپنی زندگی اس علم کو پہنچانے کے لیے ہمارے لیے وقف کر دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ مولانا یوسف صاحب کاوی والے، امام صاحب، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے گاؤں کے لیے وقف کر دی تھی، اور ان کی زندگی کے اندر وہ منظر یاد آتا ہے جب وہ گاؤں کے اندر محلے میں گھومتے تھے تو کسی بچے کی مجال نہیں تھی کہ وہ گھومتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے۔ آج یہ جو کچھ دین کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو کچھ علماء دین ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ سب انہی کی برکتوں کے دوپہر سے اور ان کی محنتوں کے دوپہر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ کہف کی شروع کی آیت ہے۔ ماشاءاللہ ہم جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ کہف کے بارے میں کچھ جانیں، پہلے تو کچھ باتیں قرآن کریم کے بارے میں سن لیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، کبھی 5 آیت۔ اور جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تو یہ ساری باتیں بتاتے تھے کہ یہ آیت فلانی آیت سے پہلے اور فلانی آیت کے بعد کس ترتیب سے اس کو رکھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیتیں اترتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرتی نظام تھا کہ وہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت یاد ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، 1-2 دن 40 سال کے اوپر یا نیچے، اس سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خلوت آ گئی تھی، یعنی بس آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر
غار ہیرا کے اندر جا کر کئی دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مطلب تھا التفکر، یعنی آپ غار ہیرا میں جا کر بیٹھ کر اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کے قانون کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. ایسا کئی مدت تک 6 مہینے تک مسلسل رہا. 2-3 دن کا کھانے پینے کا نظام لے کر ساتھ میں لے کر غار ہیرا میں چلے جاتے، اور جب تک کھانا رہتا وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ہیرا کے اندر عبادت کرتے رہے. اور جب کھانا ختم ہو جاتا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور پھر کھانا لے کر دوبارہ غار ہیرا میں چلے جاتے تھے. اس طریقے سے کئی مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند رہے. اور اسی تنہائی کی مدت کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو اس سونے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب دیکھتے تھے بہائی نہیں وہی خواب کے مطابق دنیا میں وہ واقعہ پیش آتا تھا. اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الرؤیا الصالحۃ 46 جزءا من النبوۃ، کہ نیک خواب، اچھے خواب جو آدمی دیکھتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور اس کی تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک جو نبوت کی ہے وہ 23 سال ہے. تو 23 سال جو آپ کا نبوت کا زمانہ ہے، یہ نبوت کے زمانے سے پہلے 6 مہینے یعنی آدھے سال تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خواب دیکھتے تھے. تو 6 مہینے خواب دیکھا یعنی آدھا سال خواب دیکھا، جس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی نبوت یعنی 46 آدھے سال، 23 سال کا مطلب ہوا 46 آدھے سال. تو ایک آدھا سال خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 46 آدھے سال کی نبوت ملی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے. علماء نے خواب کے بارے کے اندر بڑی تفصیلات لکھی ہوئی ہے. اس میں سے بنیادی طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جو انسان خواب دیکھتا ہے اس میں تو پہلے نمبر پر خواب دیکھنے والا کون ہے وہ دیکھا جاتا ہے. آدمی جتنا سچا اور جتنا دیندار اسی طریقے سے اس کا خواب بھی اتنا سچا اور اتنا صحیح ہوگا. اور آدمی کے اندر جتنی دینداری کم اور جتنی سچائی کم اور جھوٹ زیادہ بولتا ہوگا تو اس کا خواب بھی اسی طریقے کا جھوٹا اور اتنا ہی کم درجے کا سچا ہوتا. تو آدمی کے اعتبار سے بھی خواب کا فرق پڑ جاتا ہے کہ دیکھنے والا کتنا دیندار ہے اور کتنا فاسق اور فاجر. اور دوسرے نمبر پر علماء نے خواب کی 3 قسمیں بیان کی کہ ایک تو آدمی روزانہ روٹین کے اعتبار سے جو صبح شام کام کرتا رہتا ہے، کبھی تو رات کو خواب میں وہی چیزیں وہ دیکھ لیتا جو کیا وہی خواب میں دیکھ لیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پر تو صحیح ہوتا ہے لیکن شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے، اور جب یہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کو خواب کی شکل کے اندر کچھ ڈراؤنی شکلیں دکھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی خواب میں اس طرح کی ڈراؤنی باتیں دیکھے اور اس کی آنکھ کھل جائے تو اپنی داہنی طرف لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 مرتبہ تھوکنے کی شکل بنا لے، تھو تھو تھو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے. اگر وہ اس طریقے کا اٹھ کر کرے گا تو انشاءاللہ بعد میں اس طرح کے برے خواب دیکھنا بند ہو جائیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد.
اور تیسرا خواب جس کا قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 6 مہینے تک مسلسل خواب دیکھتے رہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ النوم اخت الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکل کر اوپر چلی جاتی ہے، اسی طرح جب آدمی سو جاتا ہے اس وقت بھی اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، لیکن مرنے کے وقت جو روح نکلتی ہے اس کی کیفیت الگ، اور سونے کے وقت میں جو روح اس کے بدن سے نکلتی ہے اس کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد تو بدن کے ساتھ بالکل کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن سونے کے وقت کے اندر روح تو نکل گئی لیکن اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں یوں سمجھتے کہ بلوٹوتھ کی طرح باقی رہتا ہے، یہ کنیکشن اس کا باقی رہتا ہے۔ جب یہ آدمی سو گیا اور اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی تو وہ عالم ارواح کے اندر پہنچتی ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم ارواح میں پہنچتی ہے، سونے کے بعد اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے۔ اب یہ اوپر کی دنیا کے اندر گھومتے گھومتے کبھی کبھی لوہے محفوظ کے سامنے پہنچتی ہے۔ اب لوہے محفوظ کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، اب جب روح اس کے سامنے پہنچتی ہے تو اس کو پڑھتی ہے۔ اب اگر یہ نیک روح ہوتی ہے تو یہ صحیح طریقے سے پڑھ لیتی ہے، اگر یہ روح کے اندر نیکی نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی تو اس کو پڑھنے کے اندر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لکھا کیا ہوتا ہے، پڑھ لیتی ہے کیا؟ جیسے کہ ہماری آنکھیں اگر چشمہ اور نمبر نہیں ہے تو ہم اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر چشمہ ہو اور چشمہ موجود نہیں ہے تو پڑھنے میں ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور کیا دیکھ لیتے ہیں۔ بس سیم اسی طریقے سے آنکھوں کے اندر بھی، روح کے اندر بھی یہی کیفیت ہے۔ تو جب یہ آدمی عالم ارواح کے اندر اس کی روح پہنچتی ہے اور یہ لوہے محفوظ کے سامنے پہنچتی ہے، اور یہ سب کچھ کبھی اپنی تقدیر کے سامنے ہوتا ہے تو اپنی تقدیر پڑھتا ہے، کبھی کسی کی تقدیر کے سامنے وہ پہنچتا ہے تو اس کی تقدیر کیا ہے، تیرے بارے میں خواب دیکھ۔ آدمی کبھی اپنے بارے میں خواب دیتا ہے، کبھی دوسرے کے بارے میں خواب دیکھتا ہے۔ اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اس کی روح اپنی تقدیر کے سامنے گئی تو وہ اپنا پڑھ لیتا ہے، اور دوسرے کی تقدیر پہ پہنچا تو وہ دوسرے کے بارے میں پڑھ لیتا۔ بہرحال ایک خواب اس کی ایک اسلام کے اندر حقیقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ اچھے خواب ہو تو یہ مومن کے لیے بشارت، الرؤیا الصالحۃ بشریٰ للمؤمنین، بلکہ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ عام طور پر اللہ کے احکام اور اللہ کی مصلحتیں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے امت کو پہنچاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں، تو اب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی باتیں نیک لوگوں کے خواب کے ذریعے سے بھی امت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روح کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک خواب دیکھے، اور اس کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 46 آدھے سال یعنی 23 سال کی نبوت ملی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب بھی نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خواب دیکھے اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ روایات کے اندر آتا ہے، صحیح روایتیں نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک لوہے کے سونے کی تختی کے اندر سورہ اقرا کی یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیت یہ لکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور کہا کہ پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی قاری
مجھے لکھنا پڑھنا آتا نہیں ہے. یہ تفسیر علماء اس کو زیادہ اچھی منا مانتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی ان پڑھ ہو، لیکن اگر میں کہوں کہ چل بول اقرا، تو وہ کہے گا اقرا، چاہے لکھا پڑھا نہ ہو لیکن اتنی کاپی تو کر سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ لکھا ہوا پیش کیا تھا کہ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ پڑھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میرے کو دیکھ کر پڑھتے لکھنے آتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اپنی آغوش کے اندر اپنی سینے کے ساتھ لگایا اور دبوچا. فقطنی غطن شدیدہ، اتنے زور سے دبوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری چھاتی پھٹ جاتی. اس کے بعد چھوڑا اور فرمایا اقرا. پھر ہم نے فرمایا ما انا بقاری، نے پڑھا ہوا نہیں. پھر دوبارہ اسی طریقے سے دبوچا، پھر فرمایا اقرا، اب پڑھو. اس کے بعد اللہ تعالی نے بس اسی ذریعے سے جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے پڑھنے کی اور لکھنے کی ساری صلاحیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت عطا فرما لی. اور اسی وقت جبریل علیہ السلام کے اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تختی کے اندر دیکھ کر پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت سمجھیے یا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی مکتب کے اندر جا کر، کسی اسکول کے اندر جا کر اے بی سی یا ابجا ایسا کچھ نہیں پڑھا. بس جبریل علیہ السلام نے آپ کی چھاتی کے ساتھ لگا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دے دی کہ آپ لکھنا پڑھنا شروع کر دیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اتری. یہ آیتیں اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اور یہ علم وحی، قرآن کی وحی کا ایک بہت بڑا جوش تھا، اس لیے آپ تھوڑے سے گھبرا گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور اپنی گھبراہٹ پیش کی کہ اس طریقے سے میرے کو یہ واقعہ پیش آیا. اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے سے آپ بالکل نہ گھبرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے کہ میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، شاید اب میرے کو کوئی نہ ہونے بات ہو جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت ارشاد فرمایا کلا، ہرگز آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آ سکتی. انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، یتیموں اور بیواؤں کے لیے مزدوری کر کر ان کے کاموں کے اندر ہاتھ نمٹاتے ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت نہیں بیان کی کہ آپ تو روزانہ غار حرا میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر کوئی مصیبت نہیں لا سکتا، ایسا نہیں کہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. آج ہماری سوچ اور حضرت خدیجہ کی سوچ میں یہی فرق ہے. ہم تو بس 5 وقت کی نماز پڑھنے والے آدمی کو دیکھ لیا، بہت نیک، بہت دیندار، اللہ نے کوئی مصیبت آفت نہیں، پھر بھی مصیبت نہ 5 ٹائم کا نمازی سے تو پڑا ہوا ہے. نماز عبادت یہ تو اخلاق بنانے کے لیے، یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے. اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس بے شمار فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے میں ہی ہے، اللہ کو ہمارے سجدے کی ضرورت نہیں. بے شمار فرشتے رکوع کے اندر ہیں، وہ ہر وقت رکوع کر رہے ہیں. بے شمار فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو ہماری تسبیح کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں، ہماری نماز اور ہمارے رکوع اور سجدے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک دوسرے کے درد کے لیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر لو بیا.
اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بے شمار ہیں. اللہ کو یہ ہمارا مقصد اصلی نہیں ہے. ہمارا مقصد اصلی ہے ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کی ہر مشکل کے اندر ایک دوسرے کا کام آنا. یہ ہمارا مقصد اصلی. جب انسان ایک دوسرے کے کام آئے گا، ایک دوسرے کے مقصد کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب انسان کی زندگی اس طریقے کی ہوگی تو پھر اس کے اوپر دنیاوی طور پر بھی ایسی کوئی مصیبت نہیں آئے گی جس سے وہ تباہ ہو سکے، برباد ہو سکے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بالکل نہ گھبراؤ، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے. انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے. اور آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے. ماشاءاللہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھائی کے ساتھ اتنے سال سے نہیں بولتے، اپنی بہن کے ساتھ اتنے سال سے بولا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطعک، چاہے تیرا بھائی تیرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، چاہے تیرا بھائی تیرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، لیکن تیرے کو اس کی اجازت نہیں. جو بدتمیزی کرے اسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سل من قطعک، سامنے والا تیرے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے اسی کو تو جوڑ. واعف عمن ظلمک، اگرچہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کے سارے ظلم کو تو معاف کر دے. وہ جو کرتا ہے وہ اس کے اعتبار سے کرتا ہے، تو جو کرے گا وہ تیرے اعتبار سے کر. اس نے ایسا کیا تو تو ایسا کر. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکونوا امان، جیسے کے ساتھ ویسا مت بنو. اور ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں، جیوا ہاتھ اپنے ٹیوا سے، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ہم ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکونوا امان، جیسے کے ساتھ ویسا مت بنو. یعنی یوں کہنے لگو ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وَإِنْ أَسَاءَ فَأَسَاءْنَا، اگر لوگ بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مت کرو، لا تکونوا امان. اور قرآن فرماتا ہے سل من قطعک، جو رشتہ دار تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے اسی کے ساتھ اچھائی کرنا. یہ تو مسلمان کی خصوصیت ہے. جیسے کے ساتھ ویسا تو ہر ایک کرے گا، جو بدماش ہو اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے پیسہ پیش آنا، یہی تو کمال ہے. اللہ تعالیٰ ایسا مزاج ہمارا بنا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کی بدتمیزی کا بدلہ بدتمیزی سے دینے والا نہ بنا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے قرآن کریم کا نازل ہونا شروع ہوا. سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اتری اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 6 آیتیں، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورتیں، اس طرح سے اتر گئی اور یہ ترتیب آئی. پورا قرآن اس طریقے سے اترا ہے، لیکن صرف 2 آیتیں ایسی ہیں، یا یوں کہیں کہ 1 آیت ایسی ہے جو اللہ نے آسمان سے نیچے نہیں اتاری، بلکہ اس آیت کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، معراج پر بلایا، اور معراج کے موقع پر وہ آیتیں دی. اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت کتنی عظیم الشان ہوگی کہ پورا قرآن تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمانوں سے نیچے اتارا، لیکن ان آیتوں کو دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا کہ یہاں آؤ، یہ تحفہ بڑا قیمتی ہے، یہاں پر میں آپ کو دیتا ہوں. اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آخر کی آیت ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ وہ آیت ہے کہ پورا قرآن اللہ نے آسمان سے زمین پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا، لیکن یہ وہ آیت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا.
اسی لیے اس آیت شریفہ کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، اس کے بارے میں آسان طور پر سمجھنے کے لیے یوں سمجھے جیسے کہ ہمیں کسی آفس کے اندر، کچہری کے اندر کوئی فارم بھر کے دینا ہو کہ یہ اپلیکیشن، یہ عرضی میری طرف سے قبول کرو، اور وہی آفیسر اگر خود یہ فارم بھر کر دے کہ اللہ یہی بھر دیتا ہوں، تو آفیسر خود فارم بھرے اور پھر اسی کو فوراً ایکسپٹ کر لے گا. اس میں تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، یہ انفارمیشن غلط ہے، یہ لکھنے کا تھا. تو جس طرح سے آفس کے اندر آفیسر خود کوئی عرضی اپنی طرف سے لکھ کر ہی ہماری طرف سے اندر رکھ دے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، بس اسی طریقے سے یہ آیت ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے ہمارے رب، اگر ہم سے کچھ بھول چوک ہو جائے یا ہمارے سے کوئی مسٹیک اور غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر اور اس بھول سے ہوئے ہوئے گناہ پر ہماری پکڑ مت کرنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ، ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسا کہ تو نے اگلی امتوں کے اوپر ڈالا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر دی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو ہر جملے پر اللہ فرماتا ہے قبلت، استجبت، یہ دعا بھی تیری قبول، یہ دعا بھی تیری قبول، یہ دعا بھی تیری قبول. بڑی زبردست قرآن کریم کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اس کا مطلب تو ہے کہ ہم سے بھول سے جو گناہ ہو، غلطی سے جو گناہ ہو، اس کے اوپر پکڑ مت کرنا. اور دوسری دعا ہے ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اگلی امتوں کے اوپر جیسے تو نے احکام ڈالے تھے، جیسے فریضے مقرر کیے تھے، ویسے فریضے مقرر مت کرنا، ویسے احکام میرے کو ہمارے امت کو مت دینا. اللہ نے یہ بھی منظور کر دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگلی امت کے لوگوں کے اوپر اگر پیشاب کا چھینٹا کپڑے پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک دو. اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. یہ پاک کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اتنا کپڑا پاک کاٹ کے پھینک دو. اگر یہ حکم آج ہمارے لیے ہوتا تھا، روزانہ کپڑا کاٹ کے پھینکو اور دوسرا خریدو. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دعا کرو کہ اگلی امتوں پر جو حکم تھے، اے اللہ وہ حکم ہم کو مت دینا، ہم تیری کمزور امت ہے، ہم تیرے یہ احکام ادا نہیں کر سکیں گے، ہم تیری فرما برداری کے اندر پورے نہیں اتر سکیں گے. اگلی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے. اس کے اندر تم کو کوئی کام نہیں کرنے گا. سنیچر کی مغرب سے لے کر اتوار کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کرنے گا. اور ان کا مین کام کیا تھا؟ مچھلی پکڑنا. اللہ نے فرما دیا کہ سنیچر کے دن تم کو مچھلی نہیں پکڑنے گی. اب جن کا کار گزارا ہی اور 24 گھنٹے ان کا کام ہی ہے وہ 24 گھنٹے تک مچھلی نہ پکڑے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. وہ بیچارے عمل نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا جمعہ کے دن عبادت کا، لیکن 24 گھنٹے نہیں. کتنا گھنٹے؟ 15 منٹ 20 منٹ امام کے خطبہ میں شروع کرنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک. اور پھر اللہ نے خود کیا، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا. نماز پوری ہو جائے تو اب چلے جاؤ، تم کو مسجد میں ضرورت نہیں ہے. اب تم اپنے بزنس کرو، تجارت کرو اور وہاں پر اللہ کا ذکر چپ چاپ کرنا. بس آدھے گھنٹے کا وقت دیا ہے، لیکن بینیفٹ اور فائدہ پورا کا پورا 24 گھنٹے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ. جمعہ کے 24 گھنٹے میں سے رات یا دن کے کسی بھی ٹائم پر کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے، اسی من فتنۃ القبر، تو وہ سوال جواب سے محفوظ. ثواب تو پورے دن کا ہے، دین کی فضیلت پورے دن کی رکھی ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی تو مرے گا تیرے لیے ڈائریکٹ جنت، سوال جواب بھی نہیں.
जुमा के दिन एक घड़ी है, उसमें तू दुआ करेगा, तेरी दुआ फौरन कबूल। तो सवाब के एतबार से तो 24 घंटा मुबारक रखा, लेकिन इबादत के लिए हमको सिर्फ 15 मिनट का 25 मिनट का टाइम मांगा है कि बस इतना टाइम दे दे। इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। अजान हो जाए तो मस्जिद में आ जाना, अजान के बाद फिर बाहर मत रहना। बस इतनी मांग अल्लाह ने हमसे की है कि मुसलमान अजान हो जाए तो मस्जिद में आ जा। अजान होने के बाद मस्जिद के बाहर पोटले के ऊपर बैठकर बातें मत कर, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिना करने वाला जिना कर जितना गुनहगार बनता है, चोरी करने वाला चोरी कर जितना गुनहगार बनता है, इतना ही गुनहगार जुमा की अजान के बाद अजान को सुनकर मस्जिद के बाहर जानबूझकर बैठे रहने वाला भी इतना ही गुनहगार है। क्योंकि जिना न करने का हुक्म भी कुरान में है, चोरी न करने का हुक्म भी कुरान में है, और अजान के बाद मस्जिद में आने का हुक्म भी कुरान में है। जिना करने वाला जिना कर जितना गुनहगार बनता है, जुमा के दिन जुमा की अजान के बाद मस्जिद के बाहर बैठे रहने वाला, या मस्जिद के बाहर बैठे यानी मस्जिद के अंदर तो आ गया लेकिन जमात खाने में नहीं, बाहर बैठा हुआ है, वो भी इतना ही गुनहगार है। अल्लाह कहता है इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। बाहर बैठकर गप्पे मारोगे, कामयाबी नहीं होगी। ये 15 मिनट का टाइम मस्जिद के अंदर दे दोगे, अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। मस्जिद के अंदर बैठने पर कामयाबी का प्रॉमिस वादा है, और बाहर उठने के ऊपर जुमा के अजान के बाद बैठे रहने पर वहील और तबाही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बनु इस्राइल को हमने शनीचर के दिन मछली पकड़ने का इनकार किया था कि मछली मत पकड़ो, लेकिन उन्होंने हीरे हवाले कर मछलियां पकड़ना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिए, कूनू किरदतन खासीन। शनीचर के दिन अल्लाह ने उनकी इबादत के लिए मखसूस किया, उन्होंने इसकी कदर नहीं की तो अल्लाह ने दुनिया में उनकी शक्लें बदल दी, उनको बंदर बना दिए। अल्लाह ने ये वाकया कुरान में क्यों बयान किया? हमको खुश करने के लिए, हमको इबरत देने के लिए, कि जिस तरह से शनीचर वालों ने शनीचर की कदर नहीं की और अल्लाह ने उनको बंदर बना दिए। ए जुमा के दिन वालों, अगर तुमने भी जुमा के दिन की कदर नहीं की तो याद रखना तुम्हारी शक्ल भी बंदर बना दूंगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर जितने वाकयात बयान किए वो इबरत के लिए। ये हम कुछ किस्सा सुने, छोटे बच्चे को सुलाने के लिए जिस तरह हम किस्से सुनाते हैं, इस तरह हमको बहलाने फुसलाने के लिए वाकयात नहीं है, ये इबरत के लिए है। इसलिए हमारे जो मुसलमान भाई माशाल्लाह जुमा के दिन अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, कामकाज बंद कर देते हैं, मस्जिद के दरवाजे तक आ जाते हैं। बस मस्जिद के दरवाजे से अंदर आने में उनको शैतान नहीं छोड़ रहा। आज से नियत करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से जुमा की अजान के बाद रास्ते में हम रुकेंगे नहीं, बल्कि सीधे मस्जिद में आ जाएंगे। फिर नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह खुद कहता है फैदा कुतियतिस सलातु फंतशिर, नमाज पढ़ी तुम्हारे जी बातों का व्यवहार करो, जैसा जितना बैठना हो बैठो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। बस ये अजान के बाद की 15 मिनट का जो वक्त है उसको मस्जिद के अंदर आ जाओ। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमको फरमान, ये अल्लाह का हुक्म है। इस हुक्म पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है, और इस हुक्म पर अमल न करने वाला, चोरी करने वाले, जिना करने वाले, झूठ बोलने वाले को जो गुनाह होता है, इसी गुनाह का ये भी हकदार बनता है। अल्लाह हमें इन बातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतारी, रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना। अल्लाह हमारे साथ अफ़्व करम का मामला फरमा, वग़फ़िर लना, हमारे माफी का मामला फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा। कुरान करीम के इन आयतों के पढ़ने वाले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है फौरन अल्लाह की दुआ को कबूल कर लेता है। तो हम
ان آیتوں کو بھی دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو یہ آیتیں بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں. اگر ہم کو کوئی دعا مانگتے نہ آتا ہو تو یہ آیتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ دعا بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے. بہرحال پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. پورا قرآن آسمان سے زمین پر اترا، لیکن یہ دو آیتیں تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں دی تھی. لہذا ان آیتوں کی بڑی اہمیت ہے. اب اس کے بعد یہ سورہ کہف، سورہ کہف یہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کے اندر ہے. قرآن کریم کے اندر یہ جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو، بعض صورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت کنیکشن اور بہت ربط اور تعلق ہوتا ہے. جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں، یہ دونوں صورتیں تعوذ کے لیے یعنی تعویذ کے لیے اور پناہ مانگنے کے لیے. اگر یہ دونوں صورتوں کو ایک صورت میں بھی بیان کر دیتے تو چلتا، لیکن دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا. یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ بھئی قل اعوذ برب الفلق کے اندر جو ہے وہ دنیاوی مصیبتوں سے پناہ مانگنے کے لیے، اور قل اعوذ برب الناس کے اندر جو ہے وہ آخرت کی اور دینی اعتبار سے جو مصیبتیں وہ اس سے نجات پانے کے لیے یہ دو صورت. تو اسی طرح یہ سورہ جو کہف، اس سے پہلے سورہ بنو اسرائیل ہے. یہ دو صورتوں کے درمیان میں بھی بہت گہرا اثر اور کنیکشن ہے. یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم. یہ کوئی ہمارے کلام کی طرح نہیں ہے کہ ہم تو اپنے منہ سے جو چاہا جیسا چاہا بول دیے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ہر بات ہر جگہ کے اوپر بالکل موقع اور مناسب ہوتی ہے. ذرا برابر بھی ادھر ادھر یا لگی پھری ایسی نہیں ہوتی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے یہ قرآن بالکل اسٹریٹ، اس میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر کی اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ نہیں، بالکل سیدھا. بہرحال یہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اخیر کی 10 آیتیں جمعہ کے دن تلاوت کرے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مرتے دم تک دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. یاد رکھیے دجال الگ ہے اور دجالی فتنے الگ ہیں. دجال تو جب آئے گا تب آئے گا، لیکن اس سے پہلے دجالی فتنے یعنی ایسے فتنے جس کو دیکھ کر انسان حیران اور پریشان کیا وہ بھی کھائے اور ایسا ہو جائے، اس کو دجالی فتنے کہتے ہیں. جیسے کہ آج کل اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی پابندی کرنے والے، تلاوت کرنے والے کو دجال اور دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر جمعہ کے دن اس سورہ کہف کے پڑھنے کی ہم پابندی کریں. اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. علماء نے اس سورت مبارکہ کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اور بہت سارے علوم اس کے اندر بیان کیے. سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 15ویں پارے کے اندر رکھے. جو سورت جہاں رکھی اس کی بھی ایک مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی شان ہوتی ہے کہ یہ یہیں پر ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رکھی، اس میں بھی ایک اللہ کی شان. سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران. یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب میں بھی اللہ کی مصلحتیں اور اللہ کی حکمتیں. تو یہ جو سورہ کہف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں رکھی ہے. اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ
صدیاں ہیں، 100 سال کو ہم صدی کہتے ہیں۔ پہلی صدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے وہ پہلے دن، اس کے بعد جو 100 سال ہوئے اس کو پہلی صدی کہتے ہیں، پھر 101 سے 200 سال تک کو دوسری صدی، پھر 201 سے 300 سال کو تیسری صدی۔ اس طرح سے آج جو چلتی ہے وہ 1400 کے اوپر چلتی ہے، تو یہ 15ویں صدی چلتی ہے۔ تو قرآن کریم کو سورہ کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر بیان کی۔ اس کی ایک حکمت غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سورت کے اندر جس دجال کے فتنے کا ذکر ہے، یہ دجال کا فتنہ 15ویں صدی میں پیش آئے گا۔ یہ ایک موقع بیان کی ہے اور اس کی ایک قرینہ بیان کیا ہے کہ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 15ویں پارے میں بیان کیا۔ اس سے اشارہ ہے کہ یہ دجال کا واقعہ جو پیش آئے گا وہ 15ویں صدی میں پیش آئے گا۔ اب یار 1544 کے اندر تو ہم پہنچ گئے، مطلب یہ کہ بہت قریب، اور جس کو ہم بھی بولتے رہتے ہیں کہ بس دجال کا فتنہ بہت قریب ہے، مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت کب آئیں گے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قریب ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ یہ انگلی اور یہ انگلی۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ ایسے کہ جس طرح سے اس انگلی اور اس انگلی میں کوئی فرق نہیں، بس میرے اور قیامت کے درمیان میں بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اتنا، یہ چھوٹی انگلی اور یہ بڑی انگلی، کہ یہ میں آیا اور میرے بعد اتنی ہی مدت کے بعد حضرت قیامت کا واقع ہو۔ بہرحال قیامت اور قیامت سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ تو بالکل قریب ہی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اپنی حکمت علمی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کو 15ویں پارے میں رکھا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اس واقعے میں جس دجال کے واقعی فتنے کا ذکر ہے اور جس دجال کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے وہ اس 15ویں صدی میں پیش آئے گا۔ اور حکمت بھی یہی کہتی ہے کیونکہ اس سے پہلے سورہ بنو اسرائیل ہے، اس میں یہودیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے، اس کے اندر دجال کا ذکر ہے، اور اسی کے بعد پھر سورہ مریم ہے، اور مریم علیہ السلام، مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو دجال بنو اسرائیل کا حال بہت یہودیوں کا ہی زور چل رہا ہے۔ اس کے بعد دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، تو بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، ان تینوں صورتوں کا اس طریقے سے ذکر کر گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سارے واقعات ایک کے بعد دوسرے بنی اسرائیل عروج پر آئیں گے، ان کا بہت واہ واہ ڈنکا ہوگا، اس کے بعد دجال فتنہ آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ پیش آئے گا۔ بہرحال یہ سورت بڑی عظیم الشان سورت ہے۔ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر آج کل کے ہم کمزور مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کا جذبہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مسلمان چاہے کیسے بھی گندے ماحول میں ہو، کتنے بھی خطرناک ماحول میں ہو، جیسے کہ آج کل کا ہمارا ماحول بڑا خطرناک ماحول، ہم سب یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار اس زمانے میں ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس 15ویں پارے کے اندر بیان کر ہم کو ہمارے ایمان کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کر لے اور اس کے لیے صحیح قدم اٹھائے تو ماحول چاہے کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے گا۔ جیسے کہ یہ اصحاب کہف، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے ان کے بعد ان کے زمانے کے اندر ایک دور ایسا آیا تھا کہ بس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ایک گناہ اور بت پرستی اور عبادت، صنم پرستی اور مورتیوں کی عبادت یہ عام رواج بن گیا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر یہ 7 لوگ مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، پوری دنیا
یا یوں کہیے کہ پوری حکومت، بادشاہ اور بادشاہ کی رعیت ساری کی ساری بت پرست لوگ، اللہ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ جو بھی نام لیتا اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے اور اس کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ ایسے موقع پر ان 7 لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے کو بھی آج ہمارے سامنے بیان کر کے اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ماحول کا بہانہ نکال کر اپنے آپ کو ایمان سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ اپنے آپ کی فکر خود کرنا پڑے گی۔ اپنے ایمان کی فکر تم خود کرو اور اس کے لیے اسباب اختیار کرو۔ اس کے بعد تمہاری حفاظت کا انتظام ہم ایسے ہی کریں گے جیسے کہ اصحاب کہف والوں کے ایمان کی حفاظت ہم نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ حالات کو دیکھ کر ہم اپنے ہتھیار کو پھینک دیتے ہیں کہ نہیں یار آج زمانہ میں بہت مشکل سے اولاد کی تربیت بہت مشکل سے پاسبل نہیں اور میٹھا دیتا ہمارے ہاتھ سے باہر۔ یہ سب سوچ آدمی کو کمزوری کی طرف لے آتی ہے، پھر وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جب آدمی کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑے بڑے مشکل راہیں بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہتھیار ڈال لیتا ہے تو آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی جذبے کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمانی جذبے کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جانے سے انجانے سے صغیرہ کبیرہ جو کچھ گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ہم تو وہ گناہ کر کے بھول گئے، لیکن تیرے کرام کاتبین نے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا ہے، یا اللہ اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دے اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی مصیبتوں اور امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بستی کے اندر دین کا ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ علم و عمل کی نورانیت ہماری بستی میں اور پوری آبادی کے اندر پھیلا دے۔ یا اللہ علم و عمل کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس گناہ سے بچنے کی ہمت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کو نیکی سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس نیکیوں کی طرف لپکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا نور عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی ظلمت کو دور فرما۔ یا اللہ گناہوں کا جو زنگ چڑھا ہوا ہے اس کو صاف فرما کر یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للصائم فرحتان فرحت عند فکرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ افطاری کے وقت اللہ خوشی عطا فرماتا ہے اور اس خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ یہ اجتماعی دعا ہے،
روزے کی حالت کے اندر دعا ہے، افطاری کے وقت کی دعا ہے۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی فیض میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگاری عطا فرما، رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے شادی شدہ ہے ان کی شادی کے انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر چین اور سکون عطا فرما، یا اللہ چین اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے اپنے فضل و کرم سے وہ سب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔